کہ چاہے وہ انسان جو بیمار ہو، جو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہ کر پاتا ہو، وہ چاہے جیسے سہولت ہو ویسے بھی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ ہم جو سماعت کیے تھے، آج ہم لوگ جو ہے آگے سماعت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے اور جانتا ہے کہ قبلہ رو ہونے میں چوری ہو جائے گی، تو جس طرح چاہے پڑھے۔ اب جیسے کہ اس میں مال کے لیے بھی، حفاظت کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا چیز رکھا ہوا ہو، کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہو جس سے کہ چوری ہونے کا خدشہ، چوری ہونے کا، چاہے کوئی لوٹ لینے کا ڈر ہو، چاہے کسی کی امانت آپ رکھے ہیں اور وہ لوٹ ہو جانے کا خدشہ ہو، تو آپ کوشش یہ کریں وہاں پر کہ ہم سے ہو سکے تو قبلہ رخ ہو جائے، اور اگر نہ ہو پا رہے ہیں اس مال کی وجہ سے تو آپ جس رخ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے رخصت ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے رعایت ہے۔ شریف جانور پر سوار ہے، اترنے نہیں دیتا یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار کے سوار نہ ہونے دے گا، یا یہ بوڑھا ہے یا کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا اور کوئی ایسا نہیں جو سوار کرا دے، تو جس رخ بھی نماز پڑھے ہو جائے گی۔ اب ایسا بوڑھا ہے، چاہے ایسا جوان ہی ہے کہ جانور کھچڑ ہے، جوان جانور بدماش ہے کہ ایک مرتبہ چڑھ گئے تو پھر دوسری مرتبہ پھر چڑھنے نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ جس طرف ہے اسی سواری پہ ہی نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ یا ایسا بوڑھا ہے جو کہ اتر نہ پاتا ہے، سواری سے اتر نہ پاتا ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اتر بھی جاتے ہیں تو کوئی ہم کو دوسرا چڑھانے والا نہیں ہوگا، تو پھر ہم یا مددگار چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ جس حال میں ہے اسی حال میں نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ آپ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ اتنا سمجھ رہے ہیں کہ اتنی باریک چیزوں میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بنایا ہے۔ اتنی چھوٹ دیا گیا ہے، اتنی رعایت ہے، ہم اللہ کی عبادت کریں تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کتنی چھوٹ دے رکھا ہے عبادت کرنے میں۔ آگے آپ سماعت کریں گے، اگر سواری روکنے پر قادر ہے تو وہ رک کر پڑھے، اور ممکن ہو تو قبلہ کو منہ کرے، ورنہ جیسے بھی ہو سکے پڑھے۔ اگر سواری رکنے میں قافلہ نظر سے چھپ جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، چلتے پڑھ لیں۔ آپ سمجھ لیجیے، جیسے کہ کوئی قافلہ کے ساتھ جا رہا ہے، سواری پہ جا رہا ہے، تو آج کل تو وہ سواری ہے نہیں، اونٹ والی سواری، گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری، اونچے کی سواری، وہ تو ہے نہیں آج کل۔ آج کل تو ہم لوگ بائک سے سواری کرتے ہیں، آج کل ہم لوگ گاڑی سے، چار چکے سے سواری کرتے ہیں، آج کل ہم لوگ ٹرین سے سواری کرتے ہیں۔ تو آج کل ہم لوگ کے لیے بہت کیا کہتا ہے کہ مہلت ہے، بہت ہمارے لیے کیا کہتا ہے کہ سہولت ہے کہ ہم چاہے جیسے بھی نماز پڑھیں ہو جائے گی نماز، لیکن ہماری کتنی مہلت ہے۔ ہم گاڑی اگر بائک سے چل رہے ہیں تو بائک کہیں پر روک کر کے نماز پڑھ لیں، اگر ہم چار چکے سے چل رہے ہیں کہیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیں، گھر میں آ کر کے نماز پڑھ لیں، یا چار چکے ہی میں نماز پڑھ لیں، ٹرین میں چل رہے ہیں تو ٹرین میں نماز پڑھ لیں، اگر ٹرین رک رہی ہے تو باہر اتر کے نماز پڑھ لیں۔ اتنی مہلت ہے ہمارے لیے، اتنی سہولت ہے ہمارے لیے، لیکن کسی بھی صورت میں یہ خیال رہے
किसी भी सूरत में हमें नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, नमाज किसी भी हालत में छोड़नी नहीं। चलती कश्ती में नमाज पढ़े तो तहरीमा के वक्त किबला को मुंह करे और जैसे जैसे कश्ती घूमती जाए खुद भी किबला को मुंह फेरता रहे या फिरता रहे, चाहे फर्ज नमाज हो या नफिल नमाज। कश्ती के सवारी के बारे में मसला है कि कश्ती तो कभी इधर घूमती है, कभी इधर घूमती है, कभी उधर घूमती है। तो आपको मालूम है कि हाँ भाई इधर किबला के रुख है, तो जैसे जैसे किबला जैसे जैसे कश्ती घूम रही है वैसे वैसे हम अपने चेहरे को भी घुमाते रहे तो भी हमारी नमाज हो जाएगी। अल्लाह तबारक से दुआ है कि उन सबों को अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक और अता फरमाए, आमीन। अमल करने की तौफीक और अता फरमाए।